السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا محمد رسوله النبي الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين، وبعد، فالعياذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اذا حب عبدا فنادى جبریل اللہم انی احبہ فلانا الی آخرہ، صدق اللہ ورسولہ الکریم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار عنایات، اہل بیت کا تصدق، بزرگوں کا کرم۔ ہم پھر سے ایک مرتبہ خانقاہ اشرفیہ کہ اس آفس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بارہا روحانی محفل یہاں ہوتی ہے۔ حضرت حافظ عرفان اشرفی صاحب قبلہ کی صدارت میں، حضرت حافظ عمران اشرفی صاحب کی سرپرستی میں، ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ایک بڑے حضرت مولانا حافظ اختر اشرفی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور آج ان کی سرپرستی میں مجھے کچھ بولنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کا استقبال ہے۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں بے مقصد نہیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے، لیکن جب اس کی مقصدیت فوت ہوئی تو مجلسوں کی تعداد تو بڑھ گئی لیکن مجلسوں کا اثر کم ہو گیا۔ ان مجلسوں کا مطلب تربیت تھا، ان محفلوں کا مطلب تعلیم حاصل کرنا تھی، اور ان مجلسوں کا مطلب جو ہمیں نہیں آتا وہ سیکھنا تھا۔ اب یہ ساری مجلسیں اور محفلیں صرف ثواب کمانے کا ذریعہ بن گئی، تو ہم ثواب تو کما لے جاتے ہیں لیکن مجلسوں سے جو سیکھنا چاہیے ہم وہ نہیں سیکھتے۔ تو اس لیے مجلسوں میں بیٹھا کریں کہ جو ہمیں نہیں آتا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ون وے ہوتا ہے، یعنی ادھر سے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، میں نے جو بولا وہ آپ نے سن لیا، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے، یا پھر خاص طور سے ہمارے طبقے میں اس چیز کو پرموٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ سوال بھی کیا کریں، پوچھا بھی کریں۔ حالانکہ دنیا کی ہر قوم میں یہ اب ٹرینڈ چل پڑا ہے اور یہ کلچر پرموٹ ہو رہا ہے کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، سامعین کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اس موضوع کی مناسبت سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، تاکہ آپ کو پورا اطمینان ہو اور مکمل معلومات حاصل ہو۔ یہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عطا فرمایا تھا، اور یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ آج دنیا کے ہر قانون میں RTI کا کانسیپٹ موجود ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ یہ سمویدھانک ادھیکار ہے ہر ہندوستانی کا کہ وہ اپنی گورنمنٹ سے سوال کر سکتا ہے، اپنے ودھائک سے سوال کر سکتا ہے، اپنے سنسد سے سوال کر سکتا ہے، اپنے کونسلر سے سوال کر سکتا ہے، چیئرمین سے سوال کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ حق ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دیش کا پردھان منتری 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر کے گھوم رہا ہے تو آپ اس سے سوال کریں کہ میں غریب ہوں، اسی دیش کا رہنے والا ہوں، اور تم بھی میرے برابر ہو، تم 10 لاکھ کا سوٹ کیسے پہنے ہوئے ہو جب میرے تن پہ کپڑا نہیں؟ تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی اور لوگ پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ نیا کپڑا پہن کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا۔ حضرت عمر، یہ وہ امیر المومنین، وہ خلیفہ حضور کے وہ صحابی، شیطان جن کو دیکھ کے راستہ کاٹ دے، وہ صحابی اور وہ خلیفۃ المسلمین کہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، وہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، سارے دنوں میں سب سے اہم دن اور سب سے اہم دن کی سب سے اہم نماز، اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے میں آنا جانا بھی منع ہے، سوال کرنا بھی منع ہے، بات چیت کرنا بھی منع ہے۔ آپ اس وقت میں کوئی بات نہیں کر سکتے، خاموش رہیے، خاموشی واجب ہے۔
حضرت عمر نیا لباس پہن کر کے، نئی ڈریس پہن کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین خطبہ آپ بعد میں دیجیے گا، یہ بتائیے یہ جو نیا سوٹ پہنے ہوئے یہ کہاں سے آیا؟ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ پارلیمنٹ ہے اسلام کی. مسجد نبوی میں، مسجد نبوی ہی پارلیمنٹ ہے، اور اس میں یہ سیشن چل رہا ہے. خطبہ دے رہے حضرت عمر، پبلک بیٹھی ہوئی ہے. نیا ڈریس دیکھ لیا تو فوراً سوال آ گیا کہ یہ جو نیا ڈریس ہے یہ آپ کہاں سے لے کے آئے، کہاں سے پہنا ہے؟ اب سوچئے کہ اتنا پاورفل لیڈر جس کے نام سے دنیا کی تمام حکومتیں، تمام باطل طاقتیں کانپ رہی ہیں، اس عمر سے سوال کیا جا رہا ہے، ری ایکشن کیسا ہوگا؟ اور تصور کیجئے آج کے دور میں اگر اپنی قیادتوں سے آپ سوال کر لیں تو سو کالڈ مذہبی جو مافیا ہے، دستاریں پہن کر کے جو دماغوں کو غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر آپ ان سے سوال کر لیں تو آپ کو دین کے دائرے سے باہر کر دیں گے. وہ یا ان کے بھکت یا ان کے جو بھی ارد گرد کے مفتی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا حال ہے. پولیٹیکل لوگوں سے اگر آپ سوال کر لیں تو وہ آپ کا بازو ہی کھینچ دیں گے، وہ آپ کو باہر کر دیں گے. لیکن جناب عمر سے سوال ہوا تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر جواب دیتے خطبہ رک گیا. امیر المومنین نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جی خطبہ ہو رہا ہے، بھائی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، بعد میں سوال کر لینا، بعد میں بات چیت ہو جائے گی. نہیں، اللہ کی نماز بعد میں ہوگی، سوال کرنے والے کا جواب پہلے دیا جائے گا. یہ ٹرینڈ ہے اسلام کا، اس کی بنیاد رکھی اسلام نے. اس سے پہلے کوئی کلچر ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ کوئی غلام سوال کرے، رعایا سوال کرے، جنتا کا کوئی آدمی سوال کرے اور پردھان منتری جواب دے. کانسیپٹ ہی نہیں تھا جی. جیسے بادشاہ چاہتا ہے ویسے زندگی گزاریے آپ، جھک مار کے آپ کو غلامی کی زندگی گزارنا ہے، اس طرح کا کانسیپٹ تھا. اور ایسے ماحول میں رسول اللہ نے یہ روایت پیدا کی کہ اگر آپ کو اپنے قائد میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، اگر آپ کو اپنی لیڈرشپ میں کوئی کمی نظر آتی ہے، تو جنتا کے ہر آدمی کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ سوال کرے اپنے قائد سے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ کیسے کر رہے ہو، کہاں سے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. آپ جب تک مطمئن نہیں کریں گے تب تک آپ اس کام کو نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ جواب دیتے ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر. وہ کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں جواب دے دوں. کہا بالکل اجازت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یمن سے جو کپڑا آیا تھا وہ کپڑا سارے مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم ہوا تھا. یمن کے لوگوں نے تحفے میں مدینہ شریف کے لوگوں کے لیے کپڑا بھیجا تھا. تو وہ کپڑا جب تقسیم ہوا تو ایک کپڑے میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ایک آدمی کا سوٹ بن سکے. تو سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب میرا سوٹ نہیں بنا تو میرے پردھان منتری کا سوٹ کیسے بن گیا؟ تو یہ سوال پیدا ہوا. اب جب سوال پیدا ہوا تو پوچھ لیا. پوچھنے کی یہ ہمت آئی کہاں سے؟ پوچھنے کی یہ ہمت دینے والی ذات محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. اگر ادھیکار ہے تو اس کو انجوائے کرنے کا بھی حق ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی پوچھتے ہیں کہ جب میرا کرتا نہیں بنا، جب میرا جبہ نہیں بنا تو آپ کہاں سے پہن رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دراصل میرے حصے کا کپڑا اور بابا کے حصے کا کپڑا، دونوں کپڑوں کو ملا کر کے یہ ایک جبہ تیار ہوا ہے. اور اس کے بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کو کنٹینیو کیا جب وہ سوال کرنے والے مطمئن ہو گئے. تو جب سوسائٹی ایسی تھی کہ لیڈرشپ اگر ممبر پہ بھی کھڑی ہے، سب سے اہم دن میں سب سے اہم خطبہ چل رہا ہے اور جنتا سوال کرنے کی ہمت کر رہی ہے، تو لیڈرشپ بھی صحیح راستے پر تھی اور جنتا بھی صحیح راستے پر تھی. اور آپ کو پتا ہے جب حضرت عمر سے یہ سوال ہوا تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ جی باہر نکال دو اس کو، بعد میں دیکھ لیا جائے گا، اس سے نپٹ لیا جائے گا، نام دیکھ لو یہ کون ہے جو سوال کر رہا ہے. نہیں، حضرت عمر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ اس امت میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ اگر عمر بھٹکنا بھی چاہے، غلط راستے پر جانا چاہے، تو امت کے لوگ غلط راستے پر نہیں جانے دیں گے. ایسے بنتی ہے کرپشن فری سوسائٹی، ایسے بنتی ہے کرپشن فری کنٹری، ایسے چلائے جاتے ہیں پولیٹیکل سسٹم، ایسے کی جاتی ہے راجنیتی. اب ہم تو بھکت بن گئے جی. ایک ہی طرف سے جو کہا جا رہا ہے سبحان اللہ بولتے رہیے، ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ہم ابھی انہی روایتوں سے باہر نکل کے نہیں آ پا رہے ہیں جو روایتیں ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملی تھی. نعروں کی حقیقت نہیں جانتے، نعروں کا مطلب نہیں جانتے. بس جیسے زندگی چل رہی ہے. ہمیں نہ کچھ مطلب ہے اس بات سے کہ دنیا کی ہر قوم نے کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی منصوبہ اس 21ویں صدی کے لیے رکھا ہے. ہمارے پاس میں بھی زندگی گزارنے کا کوئی منصوبہ ہے کہ نہیں ہے؟
بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور نے اس قوم کے اندر مقصدیت پیدا کر دی جو صرف اگر ایک کنویں سے کسی دوسرے قبیلے کی بکری پانی پی لے تو جنگیں ہوتی تھیں، اس جنگوں میں اگر کوئی مرتا تھا تو مرنے والا یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میری روح کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک اس خاندان کے 2 لوگوں کو نہ مار دیا جائے۔ ایسے جاہل لوگ، دنیا کی سب سے خطرناک زمین کنکریلی زمین ہے، تو جیسا کنکریلی زمین ہے ویسے یہ بنجریلا دماغ بھی ہے۔ انہیں دنیا کی ہر قوم کو کتاب پر، قلم پر، ایجوکیشن پہ فخر ہوتا ہے۔ وہ عجیب قوم ہے جی، جہالت پہ فخر ہے۔ وہ قلم پکڑنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، وہ کتاب پکڑنے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ ایسی قوم کے اندر اللہ کے رسول نے وہ انقلاب پیدا فرمایا۔ رحمت عالم جب پیدا ہوئے تو 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے مکہ میں، اور جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو 1.25 لاکھ صحابہ کے ہاتھ میں قلم بھی تھما دیا اور کتاب بھی پکڑا دی۔ یہ انقلاب تھا، مقصدیت پیدا کر دی۔ ان صحابہ کے اندر مقصدیت پیدا کر دی جو جانتے نہیں تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے اور ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ یہ مقصدیت آج ختم ہو گئی اور ہم اسی جہالت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے باہر کا حلیہ تو مسلمانوں والا ہے، لیکن کیا اندر سے بھی ہم مسلمان ہیں؟ جس غوث پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، پیمن لگے کپڑے پہنتے تھے وہ غوث پاک۔ جس غوث پاک کی 11ویں کی مناسبت سے ہم فاتحہ اور نیاز اور توشے کرتے ہیں، اس غوث پاک کا اندر سے حال یہ تھا کہ اندر کے ایک رونگٹے کو، بلڈ کی ایک نس کو جو ہے مسلمان بنا لیا تھا، اور جب وہ اندر سے کہتے تھے قم باذن اللہ، مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جا، تو ان کی زبان میں خدا بات کر رہا ہوتا تھا اور مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ کہاں سے آ رہی تھی یہ طاقت؟ کیونکہ جب ہم ظاہری حلیے کو مسلمان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آرٹیفیشل دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم نے ہر قوم نے دنیا کی جو ہے ایک لباس طے کیا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ طے کیا ہوا ہے، ایک ظاہری حلیہ طے کیا ہوا ہے، اسی حساب سے ہم اپنے آپ کو مضبوط مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو ٹھیک ٹھاک ٹوپی لگاتا ہے، شاندار مہنگی، اور جو اچھے خوبصورت سفید کپڑے پہنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہی سب سے اچھا مسلمان ہوں۔ جمعے کے دن یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے اندر کی دنیا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، ہمیں یہ ٹٹولنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ رضی کرنا ہے، وہ بھی اگر اس کی روحانیت کے دائرے میں آ رہا تو غوث پاک کی روحانیت اس کو ولی بنا رہی ہے۔ ہاؤ، کیسے؟ غوث پاک کیا کسی اور خدا کو مانتے تھے؟ غوث پاک کیا کسی اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ غوث پاک کیا کسی اور نبی کو مانتے تھے؟ غوث پاک کیا کلمہ اور لمبا پڑھا کرتے تھے؟ نہیں، غوث پاک یہی کلمہ پڑھتے تھے، غوث پاک اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، غوث پاک اسی خدا کو سجدہ کرتے تھے، غوث پاک اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن باطن ان کا مسلمان تھا، وہ ظاہری حلیے والے مسلمان نہیں تھے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سجدوں سے ہماری پیشانی پر اثر آ جائے، لیکن حضرت غوث پاک کے سجدوں کے نشان زمین پر باقی رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت غوث پاک کی روحانیت کا اثر یہ۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس عبد القادر جیلانی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کے باطن کو سمجھیں، ان کے اندر کی کائنات کو سمجھیں۔ جہاں ہم ان کے نام کے حلوے کھاتے ہیں تو وہیں یہ بھی دیکھیں کہ حضرت غوث پاک نے خود آسودہ ہو کر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، وہ اپنی جھولی میں سوکھے ٹکڑے رکھتے تھے روٹی کے، اور جب گھر میں یا خانقاہ میں کوئی لنگر آتا تھا یا کوئی کھانا آتا تھا یا کوئی بھی ایسی چیز آتی تھی جو ان کو آسودہ کرنے کے لیے تھی، تو وہ اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، بچوں کو ترجیح دیتے تھے، اور اپنی خانقاہ میں آنے والا سامان صبح سے شام تک بندگان خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو جہاں ہمیں توشہ یاد ہے تو وہاں حضرت غوث پاک کے لوگوں کو مدد کرنا بھی یاد ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے ہم دور میں جیے، کورونا وائرس کی وجہ سے شہر بند ہو گئے، کاروبار لوگوں کے بند ہوئے، کچھ لوگوں پہ فرق پڑا، کچھ پہ نہیں پڑا، کچھ پہ بہت زیادہ فرق پڑا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، خودکشی کرنے پہ مجبور ہوئے۔ ایسے حالات میں غوث پاک کے ماننے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے گھر پہ توشے بناتے نہ بناتے، بادام، چھوارے، کاجو، جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بنتی یا نہ بنتی، لیکن غوث پاک کے نام پر روزانہ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے تو قسم خدا کی یہ اس سے بڑی 11ویں اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے یہاں اتنی بڑی قداور شخصیات موجود ہیں مسلمانوں میں، ایسی عظیم المرتبہ شخصیات دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے ولی بھی ہوئے، ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے، لیکن کسی نبی کی امت میں عبد القادر جیلانی نہیں ہوئے، کیونکہ کوئی نبی محمد الرسول اللہ نہیں ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو غوث پاک عطا فرمائے ہیں۔
حضرت عبد القادر جیلانی عطا فرمائے، تو ایسی شخصیت مسلمانوں کے پاس ہے. اتنی خوبصورت زندگی، اتنی خوبصورت لائف دنیا کی کسی قوم کے پاس میں نہیں، اتنا خوبصورت ماضی دنیا کی کسی قوم کا نہیں ہے، لیکن اتنی ہی بدحالی جتنی مسلمانوں کی آج دنیا کی کسی قوم کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دائرے سے ہم باہر نکلتے ہیں، جو اصول ہمارے لیے بنائے گئے تھے، جو ضابطے ہمارے لیے بنائے گئے تھے، جب ہم ان اصولوں کو پھلانگ کر کے، جب ہم ان ضوابط کو پھلانگ کر کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہیں، تو یقین جانیے ماضی میں بھی انہی مسلمانوں نے بڑے زوال بھی دیکھے ہیں. آپ کو پتا ہے جب منگولوں نے حملے کیے تھے اور تاتاریوں کے حملے چل رہے تھے بغداد میں، خاص طور سے مسلم علاقوں کی بچیوں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر، ماؤں پر، بوڑھوں پر، بزرگوں پر رحم نہیں کیا جا رہا تھا. پورے شہر کے شہر تباہ کر دیے جا رہے تھے، بغداد کو جلا دیا گیا تھا. تو اس وقت میں جو روایتی لوگ تھے، جن کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی تھی، جنہیں کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس بات سے کہ انسانیت تباہ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اسلام کے نام پر تباہ کیا جا رہا ہے، وہ اس وقت میں بھی روایتی لوگ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے یہ طے کر رہے تھے کہ مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے. ہے نا کمال کی بات؟ شہر جلائے جا رہے، روایتی لوگ اس آگ سے کیسے بچا جائے اور کیسے امت مسلمہ کو بچایا جائے، اس کا پلان کرنے کے بجائے کائے پہ بحث کر رہے مسواک کا سائز. حالات آج بھی یہی ہے. دنیا میں مسلمانوں کی تباہی ہے. لبنان، لیبیا، شام، عراق، اردن، فلسطین اور ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی ہے جو دل کو دہلاتی ہے. مگر آج بھی ہم یہی طے کر رہے ہیں داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے، پاجامہ کتنا ہونا چاہیے، ہاتھ اوپر باندھنے چاہیے کہ نیچے باندھنے چاہیے. یعنی دنیا ہمارے ہاتھ کاٹنے پہ تلی ہے، پیر کاٹنے پہ تلی ہے، ہم ابھی پاجاموں کے سائز ہی ناپنے پہ تلے ہوئے ہیں اور غوث پاک کا نام لے رہے ہیں. بھائی جس غوث پاک کی ہم بات کر رہے ہیں نا، غوث پاک نے خود کو مشکل میں ڈالا لیکن انسانیت کی ایسی خدمت کی کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا کبھی بھوکا نہیں رہا، ان کی بارگاہ میں آنے والا کبھی ننگا نہیں رہا. ایسا نوازا حضرت غوث پاک نے اور نواز رہے آج تک کہ اس دور میں بھی غوث پاک کی بارگاہ میں جانے والا، غوث پاک کا نام لینے والا پریشان نہیں ہوتا تھا. اور آج بھی جب غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے تو مشکلوں سے آزادی مل جاتی ہے. تو یہ تو غوث پاک کا کیریکٹر ہے. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اس حوالے سے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی ایک قوم ہیں اور ہم بھی ایسی شخصیات سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہمیں کیا بھومکا نبھانا ہے سماج میں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. عبد القادر جیلانی سب کو نوازتے تھے. عبد القادر جیلانی کے یہاں آنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا تھا، نظریہ نہیں دیکھا جاتا تھا، علاقہ نہیں دیکھا جاتا تھا، رنگ نہیں دیکھا جاتا تھا، نسل نہیں دیکھی جاتی تھی. عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک اس کی ضرورت کو دیکھ کر کے ضرورت پوری کیا کرتے تھے. اور جو بندہ ایسا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا. وہ 950، 800، 1000، 1400 سال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کی نظروں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا. یہ میرا تیرا، ان کا ان کا، ہمارا تمہارا، یہ سب کرنے والے مر جاتے ہیں. زندگی نہیں ہوتی ان کی، اور زندگی میں بھی کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے، عبد القادر جیلانی نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں خدائی مزاج دیکھو. اللہ کا معاملہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. یعنی ساری کائنات کا پروردگار وہی ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. اور پھر اس رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جس نبی کو بھیجا تو اس کو رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجا، رحمت للسنی بنا کے نہیں بھیجا، اہل سنت والجماعت کے لیے، ہمارے والے فرقے کے لیے نہیں، ان کو بھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. تو جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت کا فیض ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت کا بھی فیض موجود ہے. تو اس لیے اگر اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، آج بھی زمین پر کسانی کرنے والا ہندو ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ جی اس کے ساتھ کبھی بھید بھاؤ ہوا کہ اس نے بیج لگایا تھا، اس کی تو کھیتی نہیں آئی، مسلمان نے بیج لگایا تو شاندار لہلہانے لگا. ایسا ہوا ہے کبھی؟ آپ نے دیکھا خدا کا سورج جب روشنی پہنچاتا ہے تو آپ نے کبھی سنا کہ بھئی اعلان ہوا تھا کہ اس کے گھر میں روشنی جائے گی، مسلمان کے گھر میں نہیں جائے گی، یا مسلمان کے گھر میں جائے گی، غیر مسلم کے یہاں نہیں جائے گی؟ کبھی سنا ایسا آپ نے؟ چاند کی کرنوں کے بارے میں کبھی سنا کہ بھید بھاؤ کیا؟ خدا کی زمین پر کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے تو جگہ ہے لیکن غیر مسلم کے لیے نہیں ہے؟
کیا کبھی آپ نے پہاڑوں کو، دریاؤں کو، چاند سورج کو، زمین و آسمان کو بھید بھاؤ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میرا تمہارا، ان کا ان کا؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ کون ہے اس کائنات کو بنانے والا؟ بتائیں۔ اللہ ہے نا؟ تو اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے انسان بھی بنایا اور انسان کو عزتیں بھی عطا فرمائی، اور انسان کے لیے یہ شجر و حجر، درخت، نہریں، دریا، سمندر، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی رحمانیت یہ ہے، اللہ کی ربوبیت یہ ہے کہ اللہ سب کو نوازتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو نتیجہ دیتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت اس کی محنت سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رحمت عالم کی بارگاہ میں بھی یہی حال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے والا یا حضور کا نام لینے والا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، حضور کی رحمت سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو رحمت عالم کے اس کردار کو منتقل کیا گیا، صحابہ کی طرف وہ منتقل ہوا، اور پھر صحابہ کے بعد میں تابعین کی طرف منتقل ہوا، تبع تابعین کی طرف منتقل ہوا، اولیاء اللہ کی طرف منتقل ہوا، یہ کردار صوفیوں کی طرف منتقل ہوا۔ اس لیے جس طرح سے اللہ کی زمین میں سب رہ سکتے ہیں، اللہ کے سورج کی روشنی سب کے گھروں میں پڑتی ہے، ویسے ہی غریب نواز کا آنگن بھی سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، یہ فلسفہ ہے۔ جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک چیز بہت اہم دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا بڑا تذکرہ کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں جو نہیں جانتے ہیں اللہ کون ہے، یہ کس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کبھی دعوت کے لیے جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے، تو لوگ انکار کر دیتے تھے۔ طائف کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں ایک جملہ جو ہے، آپ سوچیے کہ طائف کی وادی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی، لوگوں نے خون بہایا حضور کا۔ اب سوچیے کہ جس نبی کی ایک خواہش پر اللہ قبلہ بدل دے، ایک خواہش پر قبلہ بدل جائے، یعنی یہودی جو تھے وہ حضور کو تانا دیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف جب مسلمان اولین دور میں نماز پڑھتے تھے تو یہودی تانا دیا کرتے تھے کہ تمہارا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، تم ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو حضور کے دل کو چوٹ پہنچی، نماز میں خیال آیا باری تعالیٰ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا قبلہ یہ کعبہ بن جاتا۔ یہ خیال آیا تھا، زبان سے بھی نہیں نکلی یہ بات۔ اللہ رب العزت کو اس خواہش پر اتنا پیار آیا، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب یہ خواہش آئی ہے نا تو اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیں۔ تو وہ رحمت عالم اگر زبان سے کچھ ارشاد فرما دیتے تو کیا یہ زمین و آسمان ایک نہ ہو جاتے، یہ آسمان نیچے نہ آ جاتا؟ رحمت عالم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ جس کی خواہش پہ قبلہ بدل جائے اس رحمت عالم کا خون بہ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، پوچھا فرشتے نے یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین، مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ یہاں اللہ نے فرشتے کو بھیج کر کے رحمت عالم کی اجازت مانگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلمانوں بڑا پیارا جملہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی، ایک خبر تھی تقریباً 3 سال پہلے، ایک ماں کو کچھ بچوں نے گھر سے نکال دیا، وہ ماں بیٹھی ہوئی تھی، سڑک پر بیٹھی تھی، پولیس والا وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ ماں کیسے بیٹھی ہو؟ کہا بیٹے بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ ماں بتانے کو تیار نہیں ہے پولیس والے کو کہ کیا پریشانی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس بات کا خیال ہے کہ اگر میں اس کو بتا دوں گی تو یہ میرے بچوں کو مارے گا۔ ان بچوں نے ماں کو گھر سے نکال دیا ہے اور ماں رستے پر بیٹھی ہوئی ہے، سامان ساتھ میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا خیال ہے کہ یہ میرے بچوں کو مارے گا۔ بہت دیر ہو گئی، پولیس والا پوچھتا رہا کہ جی بتا دو تو کیا بات ہے؟ کہا بیٹے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بچوں کو کچھ نہیں کہو گے۔ ایسی حالت میں بھی ماں کو اپنے بچوں کا خیال ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہا، وعدہ کر لیا میں نے۔ کہا میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اتنی بات کہی اس نے اور وہ چپٹ کے رونے لگی۔ تو اس ماں نے
یہ چپٹ کر کے اس سے کہا بیٹا میرے بچوں کو کچھ نہ کہنا. اب سوچئے کہ ایک ماں کو اللہ رب العزت نے یہ رحم عطا فرمایا کہ وہ اس حالت میں بھی اپنے بچوں کا خیال فرما رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ رحمت ماں کو ملی ہے. حضور کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو جب پتھر برسائے جا رہے تھے تو رحمت عالم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. پتھر برسانے والوں کو رحمت عالم فرما رہے ہیں میری قوم کو ہدایت دے دے. آپ نے کبھی سنی ہے کوئی تاریخ ایسی کہ لوگ پتھر برسا رہے ہوں, اینٹ برسا رہے ہوں, مار رہے ہوں, پیٹ رہے ہوں, خون بہا رہے ہوں, اور یہ پتھر کھانے والا کہتا ہے کہ یہ میری قوم ہے. ان کے لیے کسی نے کوئی دعائیں, آپ کو پتا ہے کوئی تاریخ میں ایسی شخصیت؟ لیکن لوگوں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ پتھر برسانے والوں کو حضور فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. یہ مجھے نہیں جانتے, اگر یہ جانتے تو پتھر نہ برساتے بلکہ یہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. یہ حضور کا کردار. اور حضور نے فرشتے سے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اور اگر اس وقت حضور یہ ارشاد فرما دیتے کہ اس بستی کو مٹا دو تو یہ سنت بن جاتی, یہ سنت بن جاتی. پھر مسلمانوں پر اگر کوئی پتھر برساتا اور پھر مسلمانوں پر کوئی ایسی طاقت ہوتی تو یہ سنت بن جاتی کہ وہ بھی بستیوں کو مٹا دیں. لیکن نہیں, رحمت عالم نے بستیوں کو مٹانے کی سنت اس امت میں نہیں ڈالی بلکہ پتھر برسانے والوں پر معاف کرنے کی روایت کو امت میں رواج دیا. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں مانتا ہوں کہ آج یہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی. طائف کی وادی میں مسلمان موجود ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی معافی کا نتیجہ ہے, حضور کے اسی عفو و درگزر کا نتیجہ ہے کہ وہاں مسلمان موجود ہیں. یہ رحم منتقل ہوا, یہ رحم, یہ درد مندی, یہ ہمدردی صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک محدود نہ رہی. یہ ہمدردی پھر آگے کی طرف بڑھی, حضور نے اپنے صحابہ کی طرف منتقل کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کہتے ہیں یار میں زندگی بھر حضرت ابوبکر کے پیچھے چلتا رہا اور میں یہ دیکھتا تھا رات کے کسی پہر میں ابوبکر غائب ہو جاتے ہیں, لیکن میں ان کی زندگی میں یہ نشان نہ تلاش کر سکا کہ ابوبکر کہاں جاتے ہیں. کچھ دور تک وہ مجھے دکھائی دیتے تھے لیکن پھر اندھیرا ہوتا تھا, پھر پتہ نہیں چلتا تھا ابوبکر کہاں گئے. اب جب حضرت عمر گشت کرتے تھے نا رات میں, جب ان کی منسٹری کا دور تھا, حضرت عمر کی جب حکومت تھی, تو جب رات میں گشت کرتے تھے تو ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے ہوئے, اور حضرت عمر کو آئے ہوئے 2-3 دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر گشت فرما رہے تھے اور راستوں میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے اور جھونپڑی سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے, جھونپڑی سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر جب گئے تو اندر دیکھا تو کہ ایک مجبور ہے, ایک نابینا شخص ہے, بول بھی نہیں سکتا, گونگا بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف بڑھے, اپنے ہاتھ سے کھانا بنا رہا ہے اپنے وقت کا پردھان منتری, اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے جب اس شخص کی طرف بڑھایا تو اس نے حضرت عمر کا ہاتھ جھٹک دیا. حضرت عمر کا اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور یہ بات اس نے بتائی کہ میں اب سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہیں رہے. آپ کو پتا ہے یہ بات اس نے کیوں کہی؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ کتنا گرم اور ٹھنڈا لقمہ مجھے چلتا ہے. تو حضرت عمر کے اس لقمے کی وجہ سے وہ پہچان گئے کہ آج ابو بکر صدیق نہ رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, آج مجھے پتا چلا دنیا سے رخصتی کے بعد میں کہ ابو بکر صدیق روزانہ کس کو کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں. مجھے بتاؤ ایسے کردار دنیا میں ہے کسی کے پاس میں؟ اتنی ہمدردی اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ میں کر لیں تو وہ آپ کو اور آپ کے خدا کا انکار کبھی کر سکتا ہے؟ دراصل ہم نے تو ابھی اسلام کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے یار. یہ اسلام ہے, یہ صداقت ہے, یہ ہم تو ضدی ہو گئے حالات کے ساتھ ساتھ. میرے مذہب میں جائز ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں؟ بھائی اپنی خواہشات کی قربانی دوسرے کے لیے دے دینا, اس سے محبتوں میں بڑھاوے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھروں پہ کر کے دیکھ لیجیے, آپ کی بیوی کچھ کہہ رہی ہے, وہ ضد کر لی کسی معاملے میں, اس نے آپ نے اپنی انا کو قربان کر کے اس کی ضد کو بڑھاوا دے دیا, پھر وہ اپنی جو ضد ہے وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ طریقے ہوتے ہیں محبت کو آگے بڑھانے کے, اور یہ طریقے ہوتے ہیں دلوں کی دنیا کو فتح کرنے کے. رحمت عالم نے سکھایا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کردار ہے. جناب عمر کی کہانیاں آپ کے سامنے, یہ کردار منتقل ہو رہا ہے دشمنوں کو معاف کرنے کا, دلوں کی دنیا کو فتح کرنے کا. مولائے کائنات پر جب حملہ کیا گیا مسجد میں, صبح فجر کی نماز ہے,
حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کر دیا گیا، زہر میں بجھا خنجر مولائے کائنات پر مار دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو صحابہ نے پکڑ لیا، حضرت عمر کی آرمی نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا، رسیوں میں جکڑا ہوا اس کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ جی، اپنے وقت کے خلیفہ پر حملہ کیا تھا اس نے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کرائم نہیں تھا، راہ چلتے کسی آدمی پر حملہ نہیں کیا۔ آج اگر کوئی ایسا حملہ کر دے تو کیس تو بنتا ہی ہے نا، اور اگر کوئی پردھان منتری پر حملہ کر دے تو دنیا بھر میں تباہی آ جاتی ہے۔ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سب پتا ہے۔ حضرت علی پر حملہ کیا اس شخص نے، اور جب رسیوں میں جکڑ کر کے اپنے وقت کے خلیفہ کے سامنے لایا جا رہا تو وہ خلیفہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، یہ اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنے دشمن کی تکلیف کا خیال رکھنے والی کوئی ذات دنیا میں موجود ہے؟ یہ مولائے کائنات جو کہہ رہے ہیں رسیوں کو ڈھیلا کر دو، اور پھر فوراً آپے سے باہر نہیں ہوئے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے کہ کھڑے ہوتے دو تماچے لگاتے، نہیں۔ حضرت امام حسن موجود ہیں، اپنے وقت کا امام، اور سارے تمام لوگ حضرت علی کے ایک اشارے پر جان کی بازی لگا دینے والے لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی نے کوئی حکم نہیں دیا، کیونکہ حکومت بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، حکومت کو چھوڑتے تھے تب بھی اللہ کے لیے، اپنی انا کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اچھا لیڈر نہیں تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے کہ مولائے کائنات جہنم جسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو تو پھر اس کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں پیالہ ہے دودھ کا، اور اس میں کچھ دوا بھی ملی ہوئی ہے جس سے شفا ملنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کا پیالہ اس کو دو، اس کے چہرے پر تھکان کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اپنے اوپر حملہ کرنے والے کو بھلا کوئی دودھ کا پیالہ پلا دیتا؟ آپ نے کوئی تاریخ سنی ہے ایسی؟ ہے کوئی دنیا میں کوئی کیریکٹر ایسا؟ نہیں ہے۔ یہ مولائے کائنات ہیں، اپنے اوپر حملہ کرنے والے کو دودھ کا پیالہ۔ اور پھر اس کے بعد میں وصیت فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن کو کہہ رہے ہیں کہ حسن، اگر میں دنیا سے رخصت نہ ہوا تو اپنے اوپر کیے ہوئے حملے کا انتقام میں خود لوں گا، چونکہ یہ اب لا کی بات ہے۔ اگر لا اینڈ آرڈر مضبوط نہیں ہوگا تو شہر میں بدامنی ہو جائے گی، تو یہ قانون کی بات ہے۔ اور اگر میں صحیح نہ ہو پایا تو حسن تم اس کو ایک ہی مرتبہ میں اس کی گردن مار دینا، کیونکہ قتل کی سزا قتل ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ میں رخصت ہو جاؤں تو پھر اس کو ایک ہی مرتبہ میں قتل کر دینا، مصلح نہ کرنا۔ اس زمانے میں رواج تھا اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے جسم کے الگ الگ اعضاء کاٹے جاتے تھے، تو اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے، اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسا نہ کرنا کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹو، آنکھیں نکالو، کان کاٹو، اس طرح سے نہ کرنا، ایک ہی مرتبہ میں۔ یہ رحم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشینوں کے اندر۔ امام حسن پہ حملہ ہوا، آپ کو پتا ہے، زہر دیا گیا، اسی امت کے لوگوں نے زہر دیا امام حسن کو۔ اتنا خطرناک زہر تھا کہ گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر رہا تھا۔ یہ نبی کے نواسوں کو دیا گیا زہر ہے۔ حضرت امام حسن کا تذکرہ بڑا کم ہوتا ہے، حالانکہ بڑی خوبصورت کہانیاں ان کی ہیں۔ تو حضرت امام حسن وہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسین پہنچے کہ بھائی بتا دیں کس نے یہ کیا ہے، زہر آپ کو کس نے دیا۔ آپ سوچئے سچویشن ایسی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو انتقام کی آگ اندر سے بھڑکتی ہے، پورا خاندانی پس منظر انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے، ساری کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے، میرے ان سے تعلقات ہیں، ان سے بات چیت ہے، اس کا یہ کروا دو، اس کا وہ کروا دو۔ دنیا انتقام کے پیچھے بھاگ ہی رہی ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا، امریکہ، یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں، دنیا میں ہر ملک میں یہی پاور کی جنگ چل رہی ہے، میں آگے تو یہ آگے تو وہ آگے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ امام حسین پوچھتے ہیں آ کر کے کہ بھائی بتا دیں کس نے آپ کو زہر دیا۔ حضرت امام حسن اس مشکل وقت میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھے زہر دینے والا وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو پھر میں اس معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے جس پر میرا گمان ہے تو میں کسی مسلمان پر تہمت نہیں باندھتا۔ یہ دونوں چیزیں دنیا کی کسی بھی ملک میں اگر اپلائی کر دی جائیں، یا دنیا اگر ان دونوں اصولوں پر چل پڑے تو آج بھی پوری دنیا کو پیسفل کو ایگزسٹنس کا کلچر ڈیولپ ہم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہی ہے دنیا، کیونکہ کیریکٹر ان کے پاس میں نہیں ہے، اور جن کے پاس میں یہ کردار موجود ہے وہ جانتے نہیں ہیں کہ امام حسن کا کردار کیا ہے۔ امام حسین کے بارے میں آپ کہانیاں سنتے ہیں، آخری وقت میں جب سب قربان ہو گئے
حضرت علی اصغر کی قربانی ہو گئی، حضرت علی اکبر بھی قربان ہو گئے، سب قربان ہو گئے، تب بھی حضرت امام حسین حجت تمام کرتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ لوگوں اب بھی باز آ جاؤ، میں حسین نواسہ رسول ہوں، یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ سب کے سب مومنین کا قتل ہے، اگر تم میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہاری سفارش کر سکتا ہوں۔ آخری وقت میں بھی موقع دیا ان کو معاف کرنے کا، یہ رحمت عالم کا نوازا ہے۔ سب کچھ لوٹ گیا ہے، سارے چراغ ختم ہو گئے، ایک باپ کے لیے اس کے بچوں کی اگر لاش گر جائے تو اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن رحمت عالم نے یہ رحم منتقل کیا اپنے نوازوں کی طرف۔ حضرت امام حسین آخری وقت میں بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر باز آ جاؤ تو میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ یزیدی کتے لعنتی نہیں باز آئے، حجت تمام کی امام حسین نے آخری وقت میں بھی۔ یہ کردار پھر منتقل ہوا حضرت امام زین العابدین کی طرف، اور حضرت امام زین العابدین دعوت میں کربلا کے بعد میں کھانا کھلانا یہ اہل بیت کا بڑا اہم فریضہ رہا ہے، اور بہت ہوشیاری سے اور بہت دلچسپی سے اس کام کو اہل بیت کیا کرتے تھے۔ تو امام زین العابدین نے مدینے میں دسترخوان لگایا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں سب، ایک شخص کو امام زین العابدین علیہ السلام نے زیادہ کھانا دیا تو وہ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ حضرت امام فرماتے ہیں کہ تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جب کربلا میں ہمارے خیمے اجاڑے جا رہے تھے تو آگ کے تیر جس نے برسائے تھے تو ہی وہ شخص تھا۔ یار یہ امام زین العابدین 1400 سال بعد ایسے ہی زندہ نہیں ہے، یہ کردار زندہ رکھتا ہے آدمی کو۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب یہ جناب مختار سقفی نے پکڑ دھکڑ شروع کی تمام قاتلان حسین کی تو عبید اللہ ابن زیاد مدینہ پہنچ گیا، اور مدینے میں جب وہ پکڑ چل رہی تھی اور تمام آرمی جو ہے مختار سقفی کی بہت مضبوطی کے ساتھ میں دباؤ ڈال رہی تھی اور چھاپے ماری کی جا رہی تھی اس زمانے میں، تو یہ عبید اللہ ابن زیاد گھس گیا، یا سنان ابن انس کا بھی نام آتا ہے، یہ دونوں قاتلان حسین میں سے ہیں، تو ان دونوں کا نام اس میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے گھس گیا حضرت امام زین العابدین کے گھر میں، جیسے یہ گھسا امام پہچان گئے کہ وہی ہے، اور پہچاننے کے بعد میں حضرت امام نے پانی لیا اور اس کو دیا، وہ صاحب ابھی پہچانا نہیں ہوگا، تو اس نے کہا صاحب مجھے آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ چاہیے، بولا بالکل رکو۔ حضرت امام زین العابدین ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں امام زین العابدین نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تھوڑی سی مشکل ہے اور یہاں لوگ تمہیں پکڑ لیں گے، تم نے ہمارے گھر میں پناہ مانگی ہے، نبی کے نواسے کے گھر میں پناہ مانگی ہے، چلو میں تمہیں کہیں محفوظ جگہ پہ چھوڑ آتا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دشمن کو لیا اور وہ مدینے کی سرحد کے باہر کر کے آئے۔ راستے میں اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، حضرت علی اصغر کے حلقوم پر پہلا تیر تو نہیں تو چلایا تھا۔ یہ کردار ہے، یہ روایت ہے، اور یہ کردار تب تک نہیں آتا جب تک بندہ اپنی انا کو نہ کچل دے اور سب کچھ اللہ کے لیے نہ چھوڑ دے۔ ہم اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں دین پر، اللہ کی مرضی پر، یا اللہ کی مرضی پر ہماری جو خواہشات ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ان بزرگوں نے یہی کیا کہ انہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے میں خرید لیا، دنیا ان کے لیے اہم نہیں تھی، اللہ کی مرضی اہم تھی، اس وجہ سے تمام چیزیں برداشت کرنے کے حوصلے ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر یہی روایت حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر یہی سلسلہ پھیلا تو عبد القادر جیلانی تک پہنچا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی ظالم آتا تھا مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، یا ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو وہ رحمت کی ایک تجلی ہوتی تھی، بدل جاتا تھا۔ لیکن اس وقت میں جنہوں نے بھی غوث پاک کو ستایا ہے، آپ تاریخ کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتے ہیں کہ غوث پاک نے مصلی بچھا کر کے اس کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعائیں کی، نہیں ہے۔ یہ کردار ہی نہیں ہے ہمارا، یہ کریکٹر ہی نہیں ہے ہمارا، یہ اخلاق ہی نہیں ہے ہمارا، یہ روایت ہی نہیں ہے ہماری۔ یہی کردار پھر منتقل ہوا تمام بزرگوں کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے محبوب الہی سلطان جی میرا بڑا پیار ہے اور وہ قبول فرما لے اس محبت کو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پہ حملہ کیا، سپاری دی گئی، علاؤ الدین خلجی دشمن تھا حضرت کا اور وہ ملنا نہیں چاہتے تھے اس سے، تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ملاقات ہو جائے تاکہ ان کے نام کے سائے میں مجھے جتنا بھی کرپشن کرنا ہے میں کرتا رہوں، اس لیے محبوب الہی جانتے تھے اس کو ملنا نہیں چاہتے تھے، تو کبھی کبھی سپاری بھی دی جاتی تھی مارنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ اللہ والے کسی سے کہاں ڈرتے ہیں صاحب، جان بھی اگر چلی جائے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ خون بھی بہے گا تو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ حضرت محبوب الہی پر حملہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجا، نظام الدین اولیاء پر حملہ کر دیا، خون بہ رہا ہے محبوب الہی کا،
وہ شخص بھاگا وہاں سے نکلا، اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو دوسرا جو دروازہ، ایک تو مین گیٹ ہے محبوب الہی کے آستانے کا، دوسرا پیچھے کی طرف ایک گیٹ ہے، تو وہ ادھر سے نکل رہا تھا، مریدوں نے وہاں پکڑ لیا، وہ خیر وہاں سے چھوٹ کے پھر ادھر ہی آیا محبوب الہی کی طرف۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، مولا مجھ پر حملہ کرنے والے کو میری وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ طائف کی وادی میں رحمت عالم کی دعا یاد آئی، یہ وہ کردار منتقل ہوا نظام الدین اولیاء کی طرف۔ ایسے ہی تھوڑی سب نظام الدین اولیاء کو سلطان جی کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، سلطان المشائخ کہتے ہیں، محبوب الہی کہتے ہیں، ایسے تھوڑی سب ان کی درگاہ پہ جا کر کے دیے جلاتے ہیں، ایسے تھوڑی سب ان کے یہاں جا کر کے بسنت مناتے ہیں۔ بھائی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بجھانا پڑتا ہے، اللہ کی مرضی کو اپنی تمام خواہشات پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کردار ہے، یہ منتقل ہوئے بزرگوں کی طرف، اور انہوں نے اسی طرح سے دلوں کی دنیا کو فتح کیا۔ تو جب اس شخص نے دیکھا نا کہ یار میں نے تو حملہ کیا، ان کا خون بہہ رہا ہے، یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، قدموں میں گرا، حضور معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غریب نواز کی بارگاہ میں قتل کرنے کے لیے ایک شخص آیا، خنجر یہاں رکھے ہوئے، غریب نواز بات فرما رہے تھے کسی سے، تو وہ جب گئے مرید سامنے سے، تو حضرت غریب نواز اس کی طرف مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بھائی جو کرنے کے لیے آئے ہو کرو، گردن حاضر ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ داڑھیاں اتنی لمبی ہو گئی، ٹوپیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ قطب مینار کی طرح ہو رہی ہیں، لیکن کیا کردار ہمارا نظامی بن سکا؟ ہم جتنی انرجی اس بات پہ لگاتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یار وہ جہنمی ہے، جنتی ہے، کون ہے؟ ہم کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ we don't have the thermometer to check the quantity of ایمان۔ ہمارے پاس میں نہیں ہے کوئی پیمانہ اس بات کا کہ اس کے پاس میں ایمان کتنا ہے، اس کے پاس میں ایمان کتنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنی روحانیت کا محاسبہ کرنا ہے، تو ہم اپنے ایمان کو چیک کرنے کے بجائے دوسروں کا ایمان تلاش کر رہے ہیں۔ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ سوچ مسلمانوں میں، یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری تباہی کے ذمہ دار بی جے پی، کانگریس اور آر ایس ایس ہے۔ بھائی ہم نے اس رستے کو جب سے چھوڑا نا، تبھی سے ہم برباد ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں برباد ہو رہے ہیں ہم، جب سے ہم نے اس رستے کو چھوڑا ہے بزرگوں کے، جب سے ہم نے اس روش کو چھوڑا ہے بزرگوں کی، جب سے ہم نے اس طریقہ کار کو چھوڑا ہے بزرگوں کے۔ اور جب تک ہم اس راستے پر نہیں آ جاتے تو حکومت چاہے جس کی بھی آ جائے ہم پہ رحم نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم نے اپنے لیے ہمایوں کے مقبرے کو سمبل نہیں بنایا۔ آج بھی ہم شاہ جہاں کا عرس نہیں کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء کا عرس کرتے ہیں، حضرت غریب نواز کا عرس کرتے ہیں۔ تو عرس کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کردار کو اپنانا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کردار اگر ہمارے اندر منتقل نہیں ہوتا، محبت کا، بھائی چارے کا، محبت کا، پیار کا، ٹالرنس کا، رواداری کا، یہ جذبے اگر ہمارے اندر منتقل نہیں ہوتے نا، تو خدا کو ان ٹوپیوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، ان کرتے پجاموں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، ان جبے قبے اور دستاروں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اپنی روح کو مسلمان کرو، اور یہ حال تھا، ایک وقت تھا، علامہ اقبال نے کہا کہ جی فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہماری مسلمانی کا حال تو یہ ہے کہ ہم درود بھی تب پڑھتے ہیں جب کہا جاتا ہے درود پڑھو۔ ہماری مسلمانیت کا حال تو یہ ہمارا عشق رسول ہے یار۔ یہ مسلمان کا حال تھا کہ جب اٹھتا تھا تب بھی حضور پر صلاۃ و سلام، جب سونے جاتا تھا تب بھی حضور پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اور روحانیت کا پھر یہ حال تھا کہ آپ کے جسم پر جو کپڑے تھے اس میں پیبند لگے ہوتے تھے، مگر وقت کے بادشاہ آپ کے روب و دبدبے سے کانپتے تھے۔ یہ حال تھا ہمارا ماضی میں، لیکن ہم بھی اس مادی دنیا کے ساتھ ساتھ میں وہی چیزیں دکھانے پہ آ گئے کہ بھئی ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے۔ ہمارے اندر کی روحانیت کو اگر ہم مسلمان نہیں کرتے تو یقین جانیے یہ ساری دنیا میں ہم چاہے جتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں، ہمیں ترقی نہیں ملنے والی۔ ہماری ساری انرجی اس بات پہ ضائع ہو رہی ہے کہ ان کی لائن لمبی ہے، ان کی لائن لمبی ہے، اسی لائن کو ہم دیکھ کر کے اسی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جو طریقہ اپنے آپ کو ترقی دینے کا سکھایا ہے پوری انسانیت کو اور بالخصوص مسلمان کو، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی لائن کو ٹارگیٹ کرنے کے بجائے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی لائن کو بڑا کر لیجیے۔ ہمارا فوکس اس بات پہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار میں بے ایمانی ہو رہی ہے تو بھائی وہ کر رہے ہیں نا بے ایمانی، ہمیں ایمانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ آٹو ہی چلاتے ہیں
یہاں سے عسکرواڑی جانے کے لیے مثال کے طور پر میٹر کے حساب سے 100 روپے بنتے ہیں، لیکن آپ 150 لے رہے ہیں، تو آپ بےمانی کر رہے ہیں، وہ بےمانی نہیں کر رہا۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اتنا ہی لیں جتنا واقعی طور سے آپ کو لینے کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ ساری چیزوں میں اپلائی ہوتی ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں۔ ہم مسجد میں تو بڑے مسلمان رہے ہیں، بازار میں جا کے بھول جائیں مسلمان ہونا، اور پھر غوث پاک کا نام بھی لے رہے ہیں اور توشے بناتے رہے اور ہر مہینے 11ویں کرتے رہے، اور کاروبار پہ ہمارا دھیان نہ ہو۔ ہم جب گھر میں جائیں تو بچے بھی سہم جائیں ہمارے ڈر کی وجہ سے۔ ہماری بد زبانی اتنی خطرناک کہ جب ہم کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہم گھر میں موجود ہیں، بچے ہمیں سن رہے ہیں، گالی بازی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کو مسلمان کرنا ہوگا۔ جس غوث پاک کے تذکرے ہم سن کر کے خوش ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ عبد القادر جیلانی کے بتائے ہوئے راستے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو سکے، اور اس کے لیے لگاتار تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تقریر سے نہیں ہونے والا، یہ گفتگو سے نہیں ہونے والا، لگاتار تربیت کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے لیے تو یہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ آپ کے لیے یہ اسپیس موجود ہے خانقاہ اشرفیہ کا، اور عرفان صاحب موجود ہیں، عمران بھائی موجود ہیں، حافظ اختر صاحب موجود ہیں۔ تو ایسے لوگ تربیت کریں، اور آپ خود بھی طے کریں کہ ہمیں بھی اپنی تربیت حاصل کرنا ہے۔ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں کسی بادشاہ کے ہاں کسی وزیر نے کہا کہ جی میں نے اپنی بلی کو سکھایا ہے، وہ جو ہے ایک لمبے زمانے تک موم بتی لے کے کھڑی رہتی ہے۔ کہا اچھا، وہیں پہ کوئی سنت بھی موجود تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بلی منگاؤ۔ بلی لائی گئی اور انہوں نے جو ہے موم بتی اس کو پکڑائی، تو موم بتی لے کے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ کہنے لگے واہ واہ واہ۔ تو جو سنت تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک چوہا منگا لیا۔ اب جب چوہا چھوڑا تو بلی موم بتی پھینک کے چوہے کی طرف بھاگنے لگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس میں تعلیم ہے، جو بھی کچھ ہے تھوڑی بہت تعلیم تو ہے، اور اسی تعلیم کی وجہ سے ہم اپنے علاوہ سب کو کافر مان رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہے ہمارے پاس میں، لیکن یہ تربیت نہیں ہے کہ بھائی اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرو، چینج یور سیلف، دنیا خود بدل جائے گی، اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہے۔ تو یہ تعلیم اور تربیت جب دونوں چیزیں ہوں گی تبھی ہم خود کو جب بدلیں گے تو دنیا بدلے گی۔ آخری بات میں کہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے شاید، آخری بات میں کہوں، بزرگوں نے جو اس پر فوکس کیا، ہمارے صوفیاء نے، قرآن پاک میں 3 کیڑوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ نہ صرف تذکرہ بلکہ ان 3 کیڑوں کے نام سے صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ عنکبوت یعنی مکڑی، نمل یعنی چونٹی، نحل یعنی شہد کی مکھی۔ تو عنکبوت کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جالا بناتی ہے، اور جالا بنانے کے بعد میں انتظار کرتی ہے کہ کوئی کیڑا آئے اس میں پھنسے اور تاکہ میں اس کا شکار کر لوں۔ اب دنیا میں تباہی مچانے والے سارے لوگ اس میں دکھائی دیے کہ نہیں آپ کو مکڑی کے علم میں؟ یہ کافر بنانے والے، یہ اسلام سے خارج کرنے والے، یہ دین سے خارج کرنے والے، یہ ایٹم بم بنانے والے، یہ فتووں کی بمباری کرنے والے، سارے لوگ اسی میں ہیں، یہ عنکبوت میں، مکڑی کے علم میں، کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں، اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس علم نے تباہی مچائی جو مکڑی کا علم ہے، یعنی اس نے ایک جالا بنا رکھا ہے۔ تو مولویوں نے بھی وہی کر رکھا ہے، جو علماء سو ہیں، یہی کر رکھا ہے کہ انہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا، اس دائرے میں آپ آئیے، پھنسیے، اور پھر اس کے بعد میں ان کا اپنا کاروبار شروع ہوتا ہے۔ نمل یعنی چونٹی کا علم، چونٹی کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ برسات آنے سے پہلے اپنا گھروندا بنا لیتی ہے۔ برسات آتی ہے، بارش کا پانی بہتا ہے، لیکن چونٹی کے گھر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ اس کو علم دیا اللہ نے۔ تو اس کے علم سے نہ کسی کو فائدہ نہ کوئی نقصان ہے۔ تو اس نملی علم میں بھی کچھ لوگ آپ کو دکھائی دیے ہوں گے جو مسجد میں تو بڑی پابندی سے جاتے ہیں، لیکن کہیں آگ لگی ہو تو اللہ اکبر کی تسبیح کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ چونٹی کا علم ہے کہ اپنے لیے تو انہوں نے انتظام کر لیا، لیکن اس کے علم سے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ غنیمت ہے مکڑی کے علم سے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو علم دیا، سبحان اللہ، اور شہد کی مکھی کا علم یہ ہے کہ وہ پھولوں سے رس چوستی ہے، شہد بناتی ہے، اس کے شہد سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور بندگان خدا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ عبد القادر جیلانی جو تھے، انہوں نے شہد کی طرح علم حاصل کیا تھا، خود بھی ولیوں کے ولی اور ان کی بارگاہ میں آنے والا چور بھی ولی۔
یہ جو حضرت خواجہ غریب نواز ہیں انہوں نے شہد کی طرح علم حاصل کیا تھا، خود بھی ولی، بیٹا بھی ولی، بارگاہ میں آنے والا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ولی۔ یہ جو قطب الدین بختیار کاکی ہیں انہوں نے شہد کی طرح علم حاصل کیا تھا، خود بھی ولی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بھی ولی۔ یہ جو بابا فرید ہے انہوں نے علم نحلی حاصل کیا تھا، شہد کی مکھی کی طرح علم حاصل کیا، خود بھی ولی، اور انہوں نے ہندوستان کو، دلی کو نظام الدین تراش کر کے دیا، اور پھر نظام الدین نے بھی ہیرے تراشے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی، آپ کے یہاں شیخ صلاح الدین سرکار، حسام الدین سرکار، یہ کیا کیا نام ہے، یہ حضرت نظام الدین کی کرامتیں ہیں۔ تو شہد کی مکھی کی طرح علم حاصل کیا، خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ یہ مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، شہد کی مکھی کی طرح علم حاصل کیا، خود بھی فائدہ اٹھایا، اور آج تک اس سے فائدہ دے رہے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک کے آستانے پہ جو نیر لگا ہے، ہزاروں لوگ روزانہ شفا پاتے ہیں اس نیر شریف سے۔ تو شہد کی مکھی کی طرح جب علم ہوتا ہے تو وہ خود بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ہماری اپنی زندگی کو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ مکڑی کی طرح بنانا ہے، چونٹی کی طرح بنانا ہے، یا شہد کی مکھی کی طرح۔ تینوں کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو مکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، کتے اس کی قبر پہ پیشاب کرتے ہیں۔ جو چونٹی کی طرح ہوتا ہے، نیک تھے، اچھے تھے، صوفی تھے، سیدھے تھے، اس طرح سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور جو شہد کی طرح علم حاصل کرتا ہے تو غیر مسلم بھی جاتا ہے تو سر ڈھک کے، بعد اب ہو کر کے، پھولوں کی تشتری لے کر کے نذرانے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کس راستے پہ جانا ہے۔ 3 راستے آپ کے سامنے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔